میں پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے مظلوم عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے غریب عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کی کاشتکار سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کے مزدور سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کی عزت مآب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آپ کو نان شبینہ کا محتاج بنایا، پی ٹی آئی کی حکومت نے آپ کو ایک بار پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آئی ایم ایف کا غلام بنایا، پی ٹی آئی کی حکومت نے آپ کو اپنے ملک کی سورنٹی، ملک کی آزادی سے محروم کیا، اور آج عملی طور پر پاکستان پر آئی ایم ایف کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ ڈیزل تو باہر سے آتا ہے، پٹرول تو باہر سے آتا ہے، لیکن پاکستان میں گیس کو کیوں مہنگا کیا گیا؟ اس لیے کہ گیس کی کمپنیاں تو کما رہی ہے، ان کا جو آڈٹ ہوا ہے، ان کے آڈٹ رپورٹ کے مطابق 35% گیس کی کمپنیوں نے گزشتہ سال زیادہ کمایا ہے۔ تو گیس کی کمپنیوں کے مالکان وہ تو نچوڑ رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور غریب عوام پر مسلسل مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پھر میرے ملک کا کاشتکار کیوں بھوکا سوتا ہے؟ پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے اور 8واں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے والا، پھر یہاں گندم سونے کی قیمت پر کیوں فی کلو خریدنے پر ہماری قوم مجبور ہے؟ نالائقی کا انتہا ہے کہ 29 روپیہ فی کلو انہوں نے پہلے تو آٹا کو برآمد کیا اور 71 روپیہ فی کلو پھر واپس خریدا۔ کس پر بوجھ پڑا؟ پہلے سستا گندم باہر بیچ کر کاشتکار اور زمیندار کو تباہ کیا، اور پھر مہنگا واپس لے کر عوام کو تباہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں 100% کیوں اضافہ ہوا؟ یہاں تو پانی موجود ہے، یہاں تو وسائل موجود ہے، لیکن 100 بار بجلی کی 100% بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اور میں حیران ہوں کہ چاول کی قیمت میں، گھی کی قیمت میں، دال کی قیمت میں، ہر چیز کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور آج مہنگائی کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم 2 افراد ہیں، لیکن 2 لاکھ روپیہ میں ہمارا مہینہ نہیں گزرتا۔ تو بابا اگر آپ کا مہینہ اور ہے بھی 2 افراد، 2 لاکھ میں آپ کا گزر بسر مشکل ہے، تو پھر مجھے بتا دے کہ جس آدمی کی تنخواہ 15,000 ہو اور بجلی کا بل 8,000 ہو اور گیس کا بل بھی 4,000 ہو، تو وہ کیا کھائے گا؟ کیسے بچوں کو پڑھائے گا؟ بیمار ہو جائے تو علاج کا کیا انتظام؟ تو تنخواہ 15,000 اور جو بل آتے ہیں وہ 25,000، اور کہتے ہیں کہ بقیہ میں اپنے لیے خود بجٹ بناؤ۔ مجھے بتا دے، پہلے تو موت سستی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں موت بھی مہنگی ہے، اس لیے کہ کفن کی قیمت میں بھی 17% اضافہ ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ناکام حکومت اور کس چیز کی نام ہے؟ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی الزامات لگاتے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اور خود کہتے ہیں کہ جب ہم کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں تو میرے جو وزراء ہوتے ہیں ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب گلی اور کوچوں میں جائے گا تو عوام ان کا استقبال گندے انڈوں اور ٹماٹر ان سے کریں گے،
اس لیے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فوج ہماری ساتھ کڑی ہے۔ میں کہتا ہوں بابا فوج کو بدنام نہ کرو، فوج پر بوجھ نہ ڈالو، فوج تمہارا نہیں ہے، فوج قوم کی ہے، یہ پوری قوم کی فوج ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے۔ آپ اگر سیاسی لیڈر ہوتے تو آپ کہتے فکر نہ کرو، قوم ہماری ساتھ ہے۔ آج عمران خان صاحب یہ نہیں کہتا ہے کہ قوم ہماری ساتھ ہے، کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے۔ فوج بھی اس قوم کی ہے، نہ فوج تمہاری ساتھ ہے نہ قوم تمہاری ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں ملاکنڈ ڈویژن آیا ہوں۔ گزشتہ حکومتوں میں صاحبزادہ طارق اللہ صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ جب قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں جمع ہو گئے تو یہ طے ہوا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور یہ علاقہ ٹیکس سے مستثنی ہوگا 5 سال کے لیے۔ لیکن میں آج یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج 5 سال منظور نہیں ہے۔ یہ علاقہ اب بھی غریب ہے، یہ اب بھی پسماندہ ہے، یہ اب بھی مصیبت زدہ ہے۔ کم از کم آئندہ 20 سالوں کے لیے ملاکنڈ ڈویژن پر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستو، دکاندار رو رہا ہے، ہوٹل والا رو رہا ہے، کتابوں والا رو رہا ہے، میڈیکل سٹور والا رو رہا ہے، اس لیے کہ دوائی کی قیمتوں میں 200 گنا اضافہ کیا۔ دودھ والے رو رہے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے۔ تو کیا اس ظلم کو برداشت کرنا، اس ظلم پر خاموش رہنا، یہ بھی ظلم میں شرکت کے مترادف ہے؟ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا کہ ہم سوات سے لے کر کراچی تک اس تحریک کو آج سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ میرا پہلا جلسہ ہے، آپ لوگوں نے میرے حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں مانتا ہوں وزیر اعلیٰ کے حکم پر میرے جلسے کے بینر اٹھائے گئے، میرے بورڈ انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کس بینر کو آپ اتاریں گے؟ لوگوں کے دلوں پر یہ بات لکھی ہے کہ تم ناکام ہو گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت اب نہیں ہے، تمہارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس لیے پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف کاروان ہم چلائیں گے، پوری ملک میں ریلیاں کریں گے، اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے۔ یہ آپ کو منظور ہے کہ منظور نہیں ہے؟ مجھے 6 ارب روپیہ، مجھے 6 ارب ڈالر نہیں چاہیے۔ ایسے ڈالروں کو میں کیا کروں کہ 20 کروڑ عوام اس کے عوض آئی ایم ایف کے غلام بن جائے؟ اور یہ ظلم نہیں ہے کہ پہلے تو آئی ایم ایف کے کہنے پر سود کو 13.25% تک پہنچایا اور پھر اس کا پیسہ قبول کیا تاکہ دگنا اس کو پیسہ دوبارہ ان کو ریٹرن کیا جائے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں جتنا اضافہ ہوا ہے وہ واپس لے لے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمہاری تبدیلی مجھے قبول نہیں ہے، مجھے اپنا روپیہ واپس کرو۔ جو 25 جولائی 2018 کو روپیہ کی جو قیمت تھی وہ واپس کرو، سونے کی جو قیمت تھی اس کو بحال کرو۔ آپ نے تو خود وعدہ کیا تھا کہ جب بجلی مہنگے ہو جائے، جب گیس مہنگا ہو جائے تو سمجھے کہ حکمران چور ہے۔ تو آج کون چور ہے؟ وہی چور ہے نا جو آج کا حکمران ہے، وہی چور ہے نا جو آج کا وزیر اعظم ہے۔ تمہارے نیب کو بھی ہم نے دیکھا اور نیب کے ڈی جی نے کہا کہ اگر میں نے سرکاری لوگوں کا احتساب کیا اور سرکاری لوگوں پر ہاتھ ڈالا تو یہ حکومت 15 دن نہیں چل سکتی۔ ایسا احتساب جس میں تمہارا چور مرد آباد
اور میرا چور زندہ باد کا نظام ہو، ایسا احتساب کو بھی میں نہیں مانتا ہوں۔ میں تب احتساب مانوں گا کہ جن لوگوں نے چوری کی ہے، چینی چوری کی ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہے، سب سے پہلے وہ تمہارے دائیں بائیں بیٹے ہیں۔ دائیں بائیں بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نام لینے کی ضرورت ہے یا جانتے ہیں؟ جب تک ان کو جیلوں میں نہیں ہم دیکھے، ہم کہیں گے کہ کوئی احتساب نہیں ہے۔ احتساب کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پس سوات کے لوگوں کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آج ایک سوال کا جواب دے دے۔ ہر پارٹی کو آپ نے دیکھا، خانوں کو دیکھا، نوابوں کو دیکھا، جرنیلوں کو دیکھا، چودھریوں کو دیکھا، وڈیروں کو دیکھا، اس مصنوعی کاسمیٹکس تبدیلی کو دیکھا۔ ہر حکومت نے آپ کے مسائل میں اضافہ کیا، اور آپ سے بھی گلا ہے کہ آپ نے بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، میڈیا کا شکار ہو کر سانپوں کی منہ میں دودھ ڈالا ہے۔ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے؟ اور اژدہا بنایا ہے۔ اژدہا بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ آج میرے سعودی عرب کا دوست آیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے توبہ کرتا ہوں۔ پرسوں کینیڈا کا پی ٹی آئی کا صدر آیا تھا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ میں نے اسلام آباد کے تاجروں کو بلایا، انہوں نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ میں شک کر گیا، لوگوں نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر دھوکہ نہیں کھانا، اور تمہارے مسئلے کا حل وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ ایک بار خود بھی کہے تمہارے ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا زور سے بولے، تمہارے ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ روٹی کا مسئلہ لا الہ الا اللہ، روٹی کا مسئلہ حل ہوگا لا الہ الا اللہ سے۔ کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل ہوگا لا الہ الا اللہ سے۔ بجلی اور گیس کا مسئلہ حل ہوگا لا الہ الا اللہ سے۔ اس لیے لوگوں، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، میں آپ ہی میں سے ہوں، میں آپ ہی کی طرح ہوں، لیکن آپ کو تو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی اس بھائی کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر حقیقی احتساب ہو جائے تو 62 اور 63 پر ایک ہی آدمی ہے جو پورا اترتا ہے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ اگر آپ اس ملک کو اسلام کا اور خوشحالی کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ میرے دوستو، جماعت اسلامی آئے گی تو خوشحالی لائے گی۔ جماعت اسلامی آئے گی انشاءاللہ تو آپ کی عدالتوں میں شریعت کا نظام، آپ کے تعلیمی اداروں میں یکساں نظام تعلیم، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات، اور آپ کے نوجوانوں کو روزگار، اور پاکستان ایک عظیم تر پاکستان بنے گا۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ راضی ہو جائے کائنات کا ہر ذرہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آئندہ کی زندگی میں اسلامی نظام کا ساتھ دینا ہے، اسلامی انقلاب کا ساتھ دینا ہے۔